ہم کہتے ہیں اگر اس قوم کو، قبر پرستوں کی اس جماعت کو، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، قبروں کا طواف کرنے والوں، قبروں پہ نیازیں دینے والوں، بابے کی بیری کے نیچے چادریں بچھا کر بیٹوں کی امید پیر سے نہیں، پیر کی بیری پہ لگے ہوئے پھل سے رکھنے والوں، بجلی کے کھمبوں پر کھمبے شاہ کا بورڈ لگا کے وہاں پہ تعویذ باندھ کر امیدیں لگانے والوں، سندھ کے اندر اونٹنی کو دفنا کر اونٹنی کا طواف کرنے والوں، اپنے پیروں کے گھروں کا طواف کرنے والوں، اس طواف کو حج کہنے والوں، لال شہباز قلندر کے درگاہ پر پتھروں کو پوجنے والوں، طواف کرنے والوں، پتھروں پہ سجدے کرنے والوں، تم شرک کر رہے ہو، یہ شرک ہے۔ تو جواب میں کہا جاتا ہے اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ جلالی صاحب بھی سارا زور توحید سیمینار کے نام پہ ہونے والے پروگرامز پہ یہی لگاتے رہے کہ اہل حدیث ہمیں شرک کا طعنہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ اور اب جب اپنے پیٹ پہ لات پڑی، اپنے پیر صاحب نے جب آپ کی مخالفت کی، آپ کو جماعت سے نکال کر اپنے دھڑے کو الگ کیا، ایک وہ ہے جو بھاگ گیا، جس نے کمزوری دکھائی، جو کبھی ڈوبتا تھا، کبھی بھاگ جاتا تھا، کبھی چھپ جاتا تھا، کبھی باہر چلا جاتا تھا، کبھی کوئی شیطنت کرتا۔ وہ جیسے آتا ہے لوگ آنا بھی ہمارے حضور اللہ فسد کا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لبیک میں ایک ہی ہمارا امیر ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے چینل پر بیٹھ کے فتویٰ لگایا کہ پیر افضل قادری نے جو یہ لفظ کہے ہیں کہ لبیک میں دو خدا نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کو خدا کہہ کر اس نے شرک کیا ہے۔ تو انہوں نے تنظیم کے امیر پر خدا کا لفظ بولا، جو شرک ہے، جو شرک ہے، جو شرک ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ پیر افضل قادری آپ ہی کا ہم مذہب و مسلک ہے، یہ آپ ہی کی طرح قبر پرستوں کا وکیل ہے، اس نے لفظ خدا بولا تو آپ نے کہا اس نے شرک کیا، اسے کلمہ بھی دوبارہ پڑھوانا چاہیے، اس کو کلمہ بھی دوبارہ پڑھوانا چاہیے، اپنے یہ جملے یاد رکھنا۔ اور آئیے انہی کا ایک اور منظر بھی آپ کو دکھا دوں۔ پھر جوش میں آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور جوش جب چڑھتا ہے زیادہ تو ہوش بھول جاتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں ہے۔ حدیث میں منافقو ہذہ الامہ کے لفظ آئے ہیں، مشرکو ہذہ الامہ کے لفظ نہیں آئے۔ کہ یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے۔ آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ ہم نے جو کہا تھا کہ یہ لفظ حدیث میں اسلامی لٹریچر میں آتا ہے منافقو ہذہ الامہ، مگر مشرکو ہذہ الامہ نہیں آتا۔ یہ حضرت جی کا کلام آپ نے سنا، یہ جلالی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس امت کے منافقوں کو تو خطاب کیا گیا اور منافقین کے جملے تو استعمال کیے گئے، اس امت کے مشرکوں کو اس نام سے نہیں پکارا گیا، یعنی اس امت میں مشرک نہیں ہو سکتے، اس امت میں منافق ہو سکتے ہیں، یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں۔ جب آپ کے خیال میں یہ امت شرک نہیں، یہ امت شرک نہیں کر سکتی، تو پیر افضل قادری پہ آپ نے شرک کا فتویٰ کیسے لگا دیا؟ کیا وہ اس امت کے فرد نہیں ہیں؟ قادری صاحب سابقہ کسی امت کے فرد آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، اس امت کے فرد نہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا، آپ کا دعویٰ۔ اور اپنے ہی پیر کو، اپنے ہی مولوی کو، اپنے ہی ملا کو جب تنظیمی لڑائی ہوئی، پیٹ پہ لات پڑی، دال روٹی کا مسئلہ خراب ہوا، تو آپ نے کہا کہ اس نے شرک کیا ہے،
کل تک یہ وکالت کرتے رہے کہ اہل حدیث قبروں پہ ہونے والے اس شرک کو شرک کہتے ہیں، قبروں کے پجاریوں کو مشرک کہتے ہیں، یہ شرک کرنے والے یہ غلط کہتے ہیں، یہ شرک کا الزام لگاتے ہیں، ہم مواحد ہیں، یہ امت توحید ہے، اس میں شرک ہو نہیں سکتا۔ جب اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اس امت کا پیر افضل قادری مشرک کیسے ہو گیا؟ جلالی صاحب، کبھی ہوش آئے تو ہماری اس بات کا جواب دینا۔